السلام علیکم جی. کل سے یہ خبر زیر گردش تھی کہ جناب سپریم کورٹ کے ججز کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. کل میں نے ولاگ کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل یعنی کہ منگل کے روز سپریم کورٹ نے تو اپنا معافی الضمیر بیان کر دیا ہے، لیکن ابھی پارلیمنٹ کا رد عمل آنا باقی ہے. اور پارلیمنٹ کا رد عمل پھر آیا اور ٹھوک بجا کے آیا. پھر وہاں پہ جو خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، وہاں پہ جو شازیہ عطا مری صاحبہ نے تقریر کی، وہاں پہ جو ایک اور بھی تقریر ہوئی ہے، یہ 3 تقریریں جو تھیں، انہوں نے عدلیہ نو تے لگا دیتی نا. کھول کے دوبارہ فٹکار دیتا جنہوں کہی رہا کھول کے دوبارہ فٹکار دی، اتنا زیادہ آئی تئی پھیر کے رکھ دی. اور ان تقاریر کی جو پھر ہیٹ تھی وہ محسوس کی گئی. گزشتہ کل پھر ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہوئی. کل پرائم منسٹر سے آرمی چیف اور ISI چیف بھی جا کے ملے ہیں، اور ظاہر پریس ریلیز تو کچھ اور جاری ہوتی ہے، لیکن اندر خانے یہ بتایا گیا ہے کہ اندر خانے کیا بتایا گیا وہ تو آپ کو عمران شفقت صاحب اپنے ولاگ کے اندر بتا چکے ہیں. میں ان کی باتیں دہرا کے ان کا کریڈٹ نہیں لوں گا. آپ انہیں کے کل کا وہ والا ولاگ سن لیں. ایک تو ولاگ بھی وہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ڈھونڈنے میں ذرا مشکل پیش آ سکتی ہے. بہرحال جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ عدلیہ کو باقاعدہ یہ بات کمیونیکیٹ 3 باتیں بتائی گئی ہیں، اور ایک بات تو یہ ہے کہ عمران کے امریکی سرپرستوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی کو نظر انداز کر دیں گے. یہ اس حوالے سے آپ اگر درمیان میں آنا چاہتے ہیں تو اپنا شوق پورا کر لیجئے، لیکن ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر کسی طور پہ کوئی ہنگامہ، کوئی انارکی، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آپ کو ایسی تھاں پہ، ایسی جگہ پہ لگے گی کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی. آپ ذرا یہ بندے باہر نکال کے اور چینی وزیر خارجہ کا دورہ جو ہے اس کو خراب کرنے کی ذرا جسارت تو کریں، ٹھیک ہے. اور یہ عمران خان کو بتایا جا رہا ہے براستہ ہم خیالوں کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تماشا لگانے کی کوشش تو کریں، جرت تو کریں ذرا آپ کوئی تماشا لگانے کی، کہ آپ ذرا کال دے دیں گے اور جناب 4 لوگ اور سارا میڈیا ان کے اوپر کیمرے فوکس، آپ ذرا کرنے کی جرت کر کے دیکھیں صحیح. آپ کو پھر وہ وہیں پہ چھوڑ کے آیا جائے گا جہاں پہ راجہ کبیر صاحب چھوڑ کے آتے ہیں نا. راجہ کبیر صاحب ایک جگہ پہ تن کے آتے ہیں، وہ اس جگہ پہ تن دیا جائے گا. تو دوسری بات یہ تھی کہ یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو الیکٹورل سکیم ہے، جو الیکشن کا تھیم ہے، وہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا ہے. اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے عملی صورت میں یہ کیسے آئی یہ چیز، لیکن یہ بات پہلے گونج رہی تھی کہ یہ بات کمیونیکیٹ ادھر سے کر دی گئی ہے. اچھا، تیسری بات یہ تھی، آپ جو مقدمات ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ آئینی مقدمات نہیں ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور آپ پالیٹکس میں جتنا آگے جائیں گے آپ اتنا گندے ہوں گے، اور جتنے آپ گندے ہو چکے ہیں اس میں مزید گندے ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اور اسی طرح دند چپیڑ کے دسیا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی عملی شکل جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عرضی ڈالی ہے. ایک عرضی جو ہے وہ PTI نے ڈالی ہے جا کے کہ ابو مادا اس نے مجھے کینڈی نہیں دی، اس نے مجھے کینڈی نہیں دی، اس نے مجھے الیکشن نہیں دی ہے، اس کو تھپڑ لگائیں، یہ بہت گندا بچہ ہے. ایک تو جا کے یہ عرضی ڈالی ہے نا PTI نے جا کے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور دوسری عرضی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈالی ہے. PTI کے 2 قائدین نے، میرا خیال ایک شاہ محمود قریشی ہیں، دوجا فواد چودھری ہونا ہے، اور کون ہونا ہے جس کے کارنامے جو ہیں وہ کتابوں کے اندر محفوظ ہیں. کس طرح چاچے کے نام کے اوپر پیسے پکڑا کرتا تھا جب اس کا چاچا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، صرف اس بنیاد پہ لگا تھا کہ اپنا جٹ بھرا ہے نا یار،
ٹھیک ہے. تو چودھری پرویز لائی کہ چیف منسٹر ہوئے تو پھر جٹ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے نا. تو اس بنیاد کے اوپر اس کو چیف جسٹس لگایا گیا تھا. پریکٹس پتہ نہیں وہ کتنے کاردا رہا. لاہور والے کہتے سن کہ پنڈی کاردا سی, پنڈی والے کہتے سن لاہور کاردا. جلم والے کہتے سن اسی تو کدی نہیں ویکھیا انہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو چیف جسٹس لگا دیا گیا تھا. تو جج بنایا گیا, پھر چیف جسٹس لگا دیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب یہ عرضی ڈال دی ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ تمام باتیں کہی ہیں اس عرضی کے اندر جس کو نظر انداز کر کے پہلے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا. یہ عرضی جو ہے یہ نظر ثانی کی درخواست ہے, اور نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے ایک بینچ جب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ دے دیتا ہے, بھلے وہ خود اختیار کردہ نوٹس یعنی کہ سو موٹو نوٹس کے تحت ہو یا بھلے وہ اس کے تحت ہو, نارمل روٹین کی اپلیکیشن ہو یا اپیل ہو, اس کے اندر جب وہ ایک فیصلہ دے دیتا ہے تو اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر نظر ثانی ہوتی ہے. نظر ثانی کے اندر بہت اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اسی جج کو, اسی بینچ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کے اوپر نظر ثانی کرے. 99.9% وہ اپنے خیالات کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتے. تو خیر وہ جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست پھر بھی ڈال دی گئی ہے. وہ تمام دلائل جو عدالت نے آج اب تک نہیں سنے, وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا, ٹھیک ہے, وہ جو گیت انہوں نے نہیں سنے, ان گیتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کر دیا ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, انہوں نے جو ہے وہ ان گیتوں کی ان دلائل کو کہا ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیے آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے سکیں. ٹھیک ہے, اگر اس مسئلے کے اوپر کہ جس مسئلے کے اوپر خاموش تھی, قانون خاموش تھا, جس مسئلے کے اوپر قانون خاموش تھا کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, جس مسئلے کے اوپر قانون خاموش تھا کہ اگر گورنر اسمبلی نہیں توڑتا اور چیف منسٹر توڑتا ہے تو کیا گورنر الیکشن کا اعلان کرے گا. گورنر نے کہا میں نہیں کرتا. یہ ایشو سالو کرنا پارلیمنٹ کا کام تھا. آپ میکسیمم یہ کام جو تھا یہ پارلیمنٹ کو ریفر کر سکتے تھے کہ بھائی یہ قانون کے اندر سکم رہ گیا, لیکونا رہ گیا, اس کے اندر فیصلہ کر دیجئے. آپ نے چوک کے صدر کو کے دے دیا الوی کو, جو کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, پی ٹی آئی کا جو ہے وہ یوتھیا ہے, اس کو دے دیا اختیار اور اس نے اناؤنس کر دیا. آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے, یہ آپ کے اختیار سے ماورا ہے. یہ اور اس طرح کی تمام باتیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پہلے اس نے نہیں سنی, اس عدلیہ نے, اس بینچ نے نہیں سنی, وہ تمام باتیں جو ہیں اس پٹیشن کے اندر درج کی گئی ہیں, اور ان کو بتایا گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار سے, اپنی جورسڈکشن سے باہر جا رہی ہے. اس لیے آپ اپنی جورسڈکشن پہ واپس جائیے. 14 مئی کو الیکشن کروانے کا فیصلہ جو آپ نے 4 اپریل کو جاری کیا تھا اس پہ نظر ثانی کیجیے. اس درخواست, یہ درخواست جو ہے یہ عملی شکل میں آئی ہے. اس سے پہلے یہ جو چیزیں تھیں وہ اور طریقے سے تھیں. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر ہے. دیکھیں عدلیہ اس درخواست کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے. کیا پی ٹی آئی کی اور الیکشن کمیشن کی درخواست کو اکٹھے ٹیک اپ کرتی ہے, الگ الگ کرتی ہے؟ اگر پی ٹی آئی کی رپورٹ گئی ہے تو اس کو تو آج ہی ٹیک اپ ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اگر ہو جائے گا تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی. لیکن نارملی جو درخواستیں جنوری میں فائل ہوئی تھیں ابھی تک ان درخواستوں پہ نمبر نہیں لگا سپریم کورٹ کی طرف سے. لیکن اگر پی ٹی آئی کی درخواست ہو تو وہ اسی دن ہی 2 گھنٹے کے نوٹس پہ سنی جا سکتی ہے, کیونکہ سارے عمران دار یا میری زبان کے اندر عمرانڈو ججز جو ہیں ان کا قبضہ ہے اس وقت. انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, بھلے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, بھلے وہ سندھ ہائی کورٹ ہو, یا بھلے وہ سپریم کورٹ ہو. انہوں نے پوری عدلیہ کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. دیکھیں اب عدلیہ جو ہے, جو بھی ہے, عدلیہ تو نہیں کہنا چاہیے, عمرانڈو ججز کا یہ جو گروہ ہے جس نے ان تینوں عدالتوں کے اوپر, ہائی کورٹس, 2 ہائی کورٹس اور 1 سپریم کورٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے یا پھر اپنا پہلے کہی ہوئی بات کو واپس نکلتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.